صاحب ابھی جو سچویشن ہے آپ کے اس کے اوپر تھاٹس کیا ہیں؟ کیونکہ جو ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن یہ ملاقات اس کے بعد پھر ٹویٹ، ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹ کس نے کیا. علی محمد خان صاحب اس کو اون کر رہے ہیں سمہاؤ کہ جی وہ تو بہنوں کی مرضی کے بغیر تو جاتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ختم ہوئی ہے تو اب وکیل اپنے حساب سے چیزیں دیکھتے ہیں، بہنیں اپنے حساب سے. تو کیا چل رہا ہے بھائی؟ بہت شکریہ ساتھی صاحب. علی محمد خان کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. سیاسی لوگ جو اس پارٹی کا اثاثہ ہیں، جنہوں نے ایوانوں میں بھی، حکومتوں میں، اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے ایک رچ ایکسپیرینس حاصل کیا، ان کی خان تک کوئی رسائی نہیں ہے. اور اہل خانہ اور ایک دو وکلاء کے علاوہ کوئی اور شخص 8-9 ماہ 10 ماہ سے خان سے نہیں مل رہا ہے. اور گزشتہ پونے 2 سال میں ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، ایک ہی گروپ کو نوازا جا رہا ہے. اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ حکومت کو؟ میں آپ کو عرض کروں نا، جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ابھی جو حالات بگڑے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے جب آل آف اے سڈن بلا کسی چارج شیٹ کے علی امین خان کی حکومت کو فارغ کیا جاتا ہے. اور انسرمونیسلی وہ چاہتے تو ان کو کہہ سکتے تھے آپ مستعفی ہو جائیں. نہیں جی، سیکرٹری جنرل نے جیل کے آگے اعلان کیا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں اور سہیل افریدی صاحب کو لائیں. میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں 2-3 چیزوں نے ان کرائسس کو پریسیپیٹیٹ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں، اس کا نام 3 ماہ قبل ان کے اناؤنسمنٹ سے قبل جو ہے گردش کر رہا تھا. اچھا. اور اس کے پیچھے چونکہ ان کا ایک ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ ٹرائبل بیک گراؤنڈ نے بھی بیسیکلی اس کی وزارت اعلیٰ کو یقینی بنانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اچھا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اعلان حکومت سنبھالے تو اس وقت جو ہے امن و امان کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے علی امین خان کی حکومت نے، افواج پاکستان نے، مرکزی حکومت نے، سب نے مل کے کنسرٹڈ ایفرٹس کیے. اور اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ساؤتھ وزیرستان میں عوام اٹھ کھڑے ہوئے ملیٹنسی کے اگینسٹ. میرے اپنے حلقے لکی مروت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے ملیٹنسی کے اگینسٹ. اچھا. مومند ایجنسی میں تمام ایجنسی کھڑی ہوئی، حتیٰ کہ باجوڑ میں جہاں آپریشن ہو رہا ہے 3 تحصیلوں میں لوگ کھڑے ہو گئے. خیبر ایجنسی جہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق ہے، سوائے ان کے حلقے کے باقی باڑہ اور خیبر یہ کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک چینج تھی، ایک تبدیلی تھی. اور میرا خیال ہے کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ حیران بھی تھے اور بدرجہ خوش بھی تھے کہ یہ تو ایک نئی روش چل پڑی ہے. اب ہوتا یہ ہے، اور یہ سارا ٹرائبل بیلٹ ہے تقریباً. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ آل آف اے سڈن حکومت چینج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب آ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر ایک بیان دیا مسجد میں، وہ کتوں کی جو بات ہوئی تھی جو آپ کو یاد ہوگی. جی جی. اس نے پھر خطرے کی گھنٹیاں بجائی. اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ شاید ان کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کا جو ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو ان ایریاز میں جس طریقے سے ریئیکشن آیا تھا عوام کا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا یہ اس مومنٹم کو جو ہے ضائع کرنے کے لیے شاید پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی ہے. اچھا. اور جس کے بعد جو ہے یہ پھر گتم گتھا ہو گئے، ادھر سے بھی بیانات، ادھر سے بھی بیانات. یہ یعنی کہ سرفیس لیول سے ہٹ کے اندرون خانہ بہت کچھ چل رہا تھا. اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں گورننس کو، موجودہ پاکستان کی گورننس کو، پاور کوریڈور کو یا حالات کو، میری رائے میں گورنر راج جو ہے وہ آخری ریزارٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا یا مرکزی حکومت کا. یہ آخری ریزارٹ ہوگا. اس سے پہلے کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے وہ
جان چھڑا سکے وہ ضرور آزمائیں گے. جان کسے چھڑا سکے؟ سہیل آفریدی سے میرا خیال ہے وہ اور وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں نا کہ ان طریقوں میں سے یہ آپشنز ہیں تو ان میں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورنر راج لاسٹ آپشن نہیں ہے. لاسٹ آپشن نہیں ہے؟ آخری آپشن نہیں ہے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ذرا تھوڑی سی اپنی ٹون جو ہے وہ بڑی سافسٹیکیٹڈ، بڑی پروکار مسکرا رہے ہیں. ہاں جی، میں کہا وہ مسکرا رہے ہیں، وہ گورنر راج کے ڈر سے. یہ ایک اور چینل میں یہی بات اس نے کی ہے، میں نے ان کے الفاظ چرائے میں نے ان کے الفاظ چرائے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اچھی بات ہی کی. اب یہ جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں نا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک ہفتے میں بہت ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی. یا کس طرف اگلے سال آپ کو لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے شروعات میں یا کچھ اس طریقے سے؟ اب میں نجومی تو ہوں نہیں، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں اب اگر اللہ تعالیٰ فہم دے، فراست دے، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اس بیانیے جو بیانیہ جیل سے کنوے ہوتا ہے پارٹی کو اور اوورسیز کو، اس بیانیے کو جس طرح ٹویسٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ بیانیہ جو ہے چڑھتے چڑھتے گالم گلوچ میں جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے. صورتحال میری نظر میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جو مقتدرہ کے لوگ ہیں وہ اب سیاسی عداوت کا شکار نہیں ہے، یہ اب ذاتی جنگ بنا چکے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور میں اس میں دیکھیں نا، آپ گالم گلوچ کب تک سہ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ 2026 میں اگر کوئی حکومت کے پی میں ہوتی ہیں تو وہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہوگی. ٹھیک ہے.